بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامیات کے نوٹس ڈسکس کریں گے اور اس میں یہی بتائیں گے کہ نبی علیہ السلام نے کہاں کہاں کا سفر کیا۔ تو اس میں فرسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس ٹریولز، ٹھیک ہے۔ فرسٹ ٹرپ ٹو سیریا، یعنی پہلا جو نبی علیہ السلام نے سفر کیا ہے وہ کہاں کا کیا۔ سب سے پہلا سفر جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے شام کا کیا، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام کے چچا جو ہیں ابو طالب، یہ آپ علیہ السلام کے ولی تھے، آپ علیہ السلام کے سرپرست تھے۔ عبد المطلب کے وفات کے بعد نبی علیہ السلام اپنے چاچا یعنی ابو طالب کے پاس رہنے لگے۔ جب نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 12 سال 2 مہینے کی ہوئی تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام کے سفر کا ارادہ کیا۔ نبی علیہ السلام کو ساتھ لے کر شام کی طرف چلے تو راستے میں مقام تیمہ میں آپ علیہ السلام نے اقامت فرمائی کہ اتفاقاً یہود کے ایک بڑے عالم جن کو بحیرہ راہب کہا جاتا تھا، وہ آپ علیہ السلام کے پاس سے گزرے اور آپ علیہ السلام کو دیکھ کر ابو طالب سے خطاب بھی کیا کہ یہ لڑکا جو آپ کے ساتھ ہیں کون ہے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ کیا آپ اس پر مہربان ہیں اور اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں؟ ابو طالب نے کہا کہ بے شک۔ یہ سن کر بحیرہ نے خدا کی قسم کھائی اور کہا اگر اس کو شام لے گئے تو اس کو تو یہود قتل کر ڈالیں گی، کیونکہ یہ تو خدا کا نبی ہے جو یہود کے دین کو منسوخ کرے گا۔ اور تورات میں ہم لوگوں نے ان کی صفات پڑھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی صفات جو ہیں وہ ہماری آسمانی کتاب یعنی تورات میں موجود ہیں۔ اور یہ بحیرہ جو ہے یہ تورات کے بہت بڑے عالم شمار ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا جو پہلا سفر ہے وہ شام کی طرف تھا۔ اب سیکنڈ ٹرپ ٹو سیریا، نبی علیہ السلام کا جو دوسرا سفر ہے شام کی طرف۔ when the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم was 25، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام جب 25 سال کے ہوئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ مکے میں ایک مالدار عورت تھی اور ساتھ ہی نہایت عقل مند اور تجربہ کار بھی تھی، ان کو اپنا مال کسی کے سپرد کرنا تھا کہ فلاں جگہ جا کر اس مال کو فروخت کر دے اور جتنا تم اس کا نفع لے کر آؤ گے تو اسی کے بقدر تمہیں دیا جائے گا۔ تو چونکہ نبی علیہ السلام کو اس وقت نبوت نہیں ملا تھا تو آپ علیہ السلام کی دیانت اور امانت کا تمام ملک میں، تمام مکے میں بڑا شہرہ تھا، بڑا چرچا تھا۔ یہ شہرت اور بزرگی جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوشیدہ نہ تھی، انہوں نے چاہا کہ وہ اپنی مال جو ہے، اپنی تجارت وہ آپ علیہ السلام کے سپرد کر دے۔ نبی علیہ السلام سے کہلا بھیجا کہ اگر آپ ہمارے تجارت کا مال شام کو لے جائیں تو ہم اپنا ایک غلام آپ علیہ السلام کی خدمت کے لیے ہمراہ کر دیں گے اور دوسرے لوگوں کو نفع میں سے جو حصہ دیا جاتا ہے اس سے زیادہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لیکن چونکہ نبی علیہ السلام تو بہت بلند ہمت اور وسیع الخیال ہستی تھے تو فوراً ہی اس بعید سفر کے لیے تیار ہو گئے اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام میسرہ کو بھی ساتھ لے گئے۔ شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں اس مال کو نہایت عقل مندی سے اور سمجھداری سے یا وہاں پہ بہت زیادہ نفع کے ساتھ اس کو فروخت کیا اور شام سے دوسرا مال تجارت جو ہے اس کو خرید کر واپس لے آئے اور اس مال کو مکہ معظمہ میں لا کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ جب اس کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مال تجارت کو یہاں مکے میں بھیجا تو ڈبل کے قریب مطلب ان میں دو چند فائدہ ہوا، ٹھیک ہے، ڈبل فائدہ ہوا ان کو۔ تو شام کے راستے میں جب آپ علیہ السلام ایک مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک راہب وہاں پہ بھی ملا تھا جن کا نستور نام تھا۔ انہوں نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو نبی آخر الزمان کی جو علامتیں پہلی کتابوں یعنی تورات میں آئی تھی آپ علیہ السلام کو دیکھ کر انہوں نے پہچان لیا تھا، کیونکہ تورات میں نبی علیہ السلام کا پورا حلیہ مبارک ذکر ہے۔ راہب جو ہے وہ میسرہ کو جانتا تھا
اس نے پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ کون شخص ہیں؟ تو میسرہ نے کہا کہ مکہ معظمہ کے رہنے والے ہیں اور قریش کے ایک شریف نوجوان ہیں۔ تو نستور نامی شخص جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو نبی ہوں گے۔ تو ایسے ہی نبی علیہ السلام نے 2 مرتبہ شام کا سفر کیا ہے، اور دونوں مرتبہ جو وہاں کے عالم یا راہب تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کو پہچان لیا تھا، کیونکہ تورات میں مکمل طور پر ان کا ذکر موجود ہے۔ نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے وزٹ آف طائف، یعنی نبی علیہ السلام کا جو تیسرا سفر ہے وہ طائف کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ آفٹر دا ڈیتھ آف ہز انکل ابو طالب، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کے جو چچا تھے ابو طالب، ان کی وفات ہوئی، تو ایسے ہی قریش مکہ کو اور موقع ملا اور وہ نبی علیہ السلام کو اذیتیں اور تکلیفیں دیتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام اہل مکہ کے اسلام قبول نہ کرنے سے مایوسی کی صورت پیدا ہو گئی، تو اسی سال یعنی 10 نبوی میں آخر ماہ شوال میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر طائف طرف تشریف لے گئے اور اہل طائف کو کلمہ حق کی دعوت دی۔ 1 ماہ تک مسلسل ان کی تبلیغ و ہدایت میں مصروف رہے، مگر ایک شخص بھی اسلام سے سرفراز نہ ہوا، بلکہ ظالموں نے تو اپنے شہر کے چند اوباش لوگوں کو سکھا دیا کہ آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائے۔ یہ سنگ دل بد نصیب اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ ہو گئے اور شان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانع نہ ہوا۔ یہ شان رحمت للعالمین مانع نہ ہو تو ایک جنب لب میں اس کی ساری بدمستیوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا، طائف اور طائف کے بسنے والوں کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکتا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی۔ ان بدبخت یعنی طائف کے لوگوں نے آپ علیہ السلام پر پتھر برسانے شروع کیے، جن سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف زخمی ہو جاتے تھے۔ زید بن حارثہ جس طرف سے پتھر آتا ہوا دیکھتے تو اسی طرف خود کڑے ہو کر آپ علیہ السلام کو بچاتے اور پتھر کو اپنے سر پر لیتے تھے، یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر بھی زخمی ہو گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 ماہ تک 1 مہینے کے بعد طائف سے اس طرح واپس ہوئے کہ آپ علیہ السلام کے ٹخنے شریف لہو لہان تھے، مگر زبان پر حرف بد دعا اس وقت بھی نہیں آیا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب طائف کا سفر کیا تو وہاں پہ نبی علیہ السلام ایک شخص بھی مسلمان نہ ہوا۔ اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم lived in مکہ for 13 years after the prophet stood، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کے نبوت کے 13ویں سال میں مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ اس وقت نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 53 سال تھی، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ پوائنٹ جو ہے کہ he lived in مدینہ 10 years، تو نبی علیہ السلام نے 10 سال جو ہیں وہ مدینہ میں گزارے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا جو ہجرت کا سال تھا مکہ سے مدینہ تو وہ 622 کو ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ پہلے نبی علیہ السلام نے جو سفر کیے، پہلا سفر جو ہے وہ شام کی طرف کیا اپنے چچا کے ساتھ، دوسرا سفر جو ہے وہ مال تجارت کا کیا تھا، وہ بھی شام کی طرف تھا، وہاں پہ راہب نے ان کو پہچان لیا۔ ایسے ہی پھر نبی علیہ السلام نے جب اعلانیہ نبوت کے بعد نبی علیہ السلام نے طائف کا سفر کیا، وہاں ان بدبخت میں کوئی ایک بھی مسلمان نہ ہوا۔ پھر نبی علیہ السلام نے پہلا جو فرسٹ مائیگریشن آف اسلام، پہلا ہجرت جو ہے اسلام میں، وہ کس کی طرف کیا؟ تو اسی ٹاپک میں ہم لوگ اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ فرسٹ مائیگریشن آف اسلام۔ فرسٹ مائیگریشن آف اسلام، اسلام میں جو سب سے پہلا ہجرت ہے وہ حبش کی طرف ہوا کہ 5 نبوی میں نبی علیہ السلام نے اعلانیہ نبوت کے بعد کفار قریش نے ان پر بہت ظلم اور زیادتی شروع کی، تو نبی علیہ السلام نے جب مسلمانوں کی یہ حالت دیکھی تو انہیں حکم دیا، انہیں اجازت دے دی، نبی علیہ السلام نے ان کو حبش ہجرت کی طرف اجازت دی، نبی علیہ السلام نے ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ تو اس میں جو ہیں 11 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں، ٹھیک ہے۔
دوسرا سیکنڈ مائگریشن ٹو ایبیسینیا، ٹھیک ہے، مکہ سے حبش کی طرف وہی ان مسلمانوں نے ہجرت کی تھی جو اسلام لے آئی، ٹھیک ہے، تو سم دا مائگریٹس ریٹرن ٹو مکہ، ٹھیک ہے، تو لیکن وہاں پہ یہ افواہ پھیل گئی کہ مکے والے جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں، تو جب حبش میں جو مسلمان تھے انہیں وہاں پہ یہ افواہ پھیل گئی تو حبش کے مسلمان واپس مکہ کی طرف آنے لگے، لیکن مکہ کی طرف آئے لیکن کچھ راستے سے ہی واپس چلے گئے، جنہیں اس جھوٹی افواہ کی خبر مل گئی تو وہ راستے سے ہی واپس چلے گئے، اور کچھ مسلمان جو ہے وہ مکہ کی طرف واپس دوبارہ آ گئے، اور قریش مکہ جو ہیں انہوں نے ان پر دوبارہ اذیتیں دینا شروع کر دیے۔ پھر دس ٹائم مائگریٹس ویئر مور دین 80، تو پھر جب دوبارہ انہوں نے مکہ حبش کی طرف ہجرت کی تو اس میں 80 تھے، ٹھیک ہے، 80 صحابہ کرام تھے، لیکن بعض تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ 100 مسلمان تھے۔